بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے اور حدیث میں ایون قرآن کے اندر بھی بڑی فضیلت آئی ہے اس مہینے کی۔ اول تو ہر مہینہ ہی اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے محرم کے مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے کہ میرا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں بھی اس کے بڑے فضائل آئے ہیں اس مہینے کے، خصوصاً صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم کے اندر، آپ تو جانتے ہی ہوں گے۔ جی بالکل آئے ہیں، حتیٰ کہ قرآن کے اندر سورہ توبہ میں آتا ہے کہ 4 مہینے ایسے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے ظلم بالکل حرام کر دیا ہے مومنوں پہ۔ آپ دیکھیں، حالانکہ پورے سال ہی انسان اپنے اوپر ظلم نہ کرے، لیکن یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے بڑے مخصوص بتائے ہیں کہ ان پہ ظلم بالکل حرام ہے، اگر اس پہ کرنے بھی آؤ گے تو بہت زیادہ گناہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ نے بالکل منع کرا ہے، جس میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ اور لوگ پھر اس چیز میں آپ دیکھیں محرم کے مہینے میں کیا کرتے ہیں۔ آج کا دور، پرانا دور اٹھا لیں، آج کا دور اٹھا لیں، لیکن وہی جو ہم منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ وہی کرنے کو آتے ہیں شروع سے آپ دیکھیے، نوٹس کیجئے، آپ بتا رہے ہیں کہ حرمت کا مہینہ ہے مہینہ محرم کا، بالکل، یعنی 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک محرم کا ہے۔ بالکل، آپ کہہ رہے ہیں اس میں ظلم نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لوگوں نے اس میں سب سے زیادہ ظلم کیا اور اپنی جانوں پہ کیا۔ جی، حضرت آدم، ان کی توبہ قبول ہوئی ہے 10 محرم کو۔ بالکل، انہوں نے کیا کہا تھا قرآن میں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے بے شک اپنی نفس پر ظلم کیا۔ ان کی توبہ قبول ہوئی ہے، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اس کے بعد آئیے آپ، نوح علیہ السلام کی کشتی، پوری دنیا میں طوفان، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ٹھکانے لگایا، بالکل، یہ 10 محرم تھا۔ اس کے بعد چلیے آپ آگے، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام پار نکل گئے۔ بالکل نکل گئے۔ فرعون ظلم کر رہا تھا، سب سے بڑے ظالموں میں سے ایک ظالم فرعون ہے، اس نے بھی محرم 10 محرم کا دن تھا وہ۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر لوگوں نے ظلم کیا، یہود، علماء یہود اس کے اوپر ٹوٹ پڑے کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ ان دی اینڈ، لاسٹ میں ہمارے نبی کے نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار مولا حسین، ان کو ان کے 72 سمید شہید کر دیا گیا، آپ تو جانتے ہی ہوں گے۔ یہ بات بہت دل کو ٹھیس بھی پہنچاتی ہے کہ اللہ کے رسول کو گئے ہوئے مشکل سے بمشکل 50 سال ہی ہوئے ہیں، اور آل رسول کو ایسے شہید کیا گیا ہے کہ پچھلی امتوں نے سارے تمام گناہ کرے جو یہ امت کر چکی ہے، لیکن ایسا گناہ اس امت نے بھی نہیں کرا کہ نبی کے آل کو ہی اس طریقے سے شہید کر دینا۔ ایسی کیا مطلب تمام صحابہ موجود ہیں اس زمانے میں، ایسی کیا وقت آ گیا کہ ایسی کیا چیزیں آ گئیں کہ نبی کے نواسے ہی شہید ہو گئے، اور شہید کرنے والے کوئی اور نہیں، مسلمان ہی تھے، کوئی اور نہیں تھے، مسلمان ہی تھے۔ یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ ایک ہٹ دھرمی اور ایک گمراہی جب انسان کے اندر آتی ہے تو وہ کہتا ہے ہم جس راستے پہ ہیں وہ صحیح ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، ظلم اور زیادتی کرنے والے، بدعت کرنے والے کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے، وہ مولا حسین کو دین سکھانا چاہ رہے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم صحیح ہیں۔ ہاں دیکھیں آپ، واقعہ کربلا کے اندر جمعے کا وقت آیا ہے، مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ ان سے کہو ہمیں جمعے کی اجازت دیں، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نماز کی اجازت نہیں دیں گے، تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ بتاؤ، بدبخت، جن کے صدقے تو فیل، جن کے نبی، جن کے نانا لے کر کے آئے نماز معراج پہ سے، انہی کی نماز نہیں ہوگی اور ان کی ہو جائے گی۔ یہ ہوتا ہے بدعت کا لیول۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، بدعت کرنے والے جتنے بھی فرقے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارا ہوگا ہی نہیں، ہمارا ہوگا۔ اس میں ایک چیز دیکھیں، یہ بدعت کے ساتھ ساتھ نا یہ نفرت کا لیول بھی ہوتا ہے۔ بالکل، وہ لوگ یہ سب چیزیں بھول گئے اپنی اس نفرت میں کہ اللہ کے رسول نے ان 2 شخصیتوں کو، علیہ السلام، حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا۔ بے شک، کس عمر میں؟ بہت چھوٹی عمر، بہت چھوٹی سی عمر تھے۔ وہ لوگ یہ بھول گئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آ رہے تھے تو مولا حسن اپنے والد محترم کے ساتھ علی ابن ابی طالب کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو حضرت ابو بکر نے انہیں اٹھایا اور کہا تم علی کے مشابہ نہیں، رسول اللہ کے مشابہ ہو۔ سبحان اللہ، وہ لوگ یہ سب چیزیں بھول گئے۔ ایک فضیلت میں بتانا چاہوں گا ان کی۔ ایک بار حضرت حسین نے حضرت عمر کے بیٹے سے، خلافت کے دور میں حضرت عمر کی خلافت تھی اور حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر، جی، حضرت حسین نے ان سے کہہ دیا تھا کسی بات پہ
कि तू तो, तेरा बाप जो खिलाफत कर रहा है ना वो तो गुलाम है मेरे बाप का। बिल्कुल। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर गए अपने बाप के पास कि उसने तो ऐसा कहा है हमें, तो उन्होंने कहा कि तू लिखवा के लिया किसी तरीके से ये बात, तो कयामत के दिन बोल देगा अल्लाह के सामने कि मैं नबी का गुलाम था, मेरे लिए तो जन्नत पक्की हो जाएगी। ये फजीलत थी। ये उस वक्त की बात है, उमर इब्न खत्ताब खलीफा है। कोई अभी और उनके दिल में भी कितनी मोहब्बत होगी उमर बिन खत्ताब के कि वो कह रहे हैं कि लिखवा के लिया हुसैन से, कि वो हमें अपने घर का गुलाम तस्लीम कर रहे हैं। ये अच्छा, उनसे मौला अली की बेटी उम्मे कुलसुम से जो हजरत उमर ने रिश्ता किया है जी, वो सिर्फ इस बुनियाद पे किया है कि मेरा तुम लोगों से ताल्लुक जुड़ जाए और मैं जन्नत के और रसूल अल्लाह के और करीब हो जाऊं। 3 जगह 3 निस्बतों से वो चाहते थे कि मेरी 2 निस्बतों से तो हो ही चुका है, लेकिन तीसरी निस्बत एक निस्बत और जुड़ गई। बिल्कुल। तो वो नबी का कुर्ब तलाश करते थे। नबी का कुर्ब किस में मिलेगा? अहलुल बैत में। आज, और मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए जा रहा हूँ, मुहर्रम का महीना शुरू होते ही सुन्नियों से हाथ जोड़ के शियाओं से नफरत ना शुरू करें, मुहर्रम बयान करें, मुहर्रम के फजाइल, वाक़या करबला के फजाइल बयान करें, अहलुल बैत से मोहब्बत सिखाएं अपने नौजवानों को, बच्चों को, और ये भी बताएं कि अहलुल बैत से मोहब्बत में गुलू करने वाले ये लोग हैं। मोहब्बत तो करते हैं ना शिया, गुलू करके बिदत कर रहे हैं। कुल्ला बिदअतिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार, तमाम बिदतें गुमराहियां हैं और तमाम गुमराही जहन्नम में ले जाएंगी। आपने यही कहा कि बुग्स ना सिखाएं, हत्ता कि एक दफा क्या होता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जगह खड़े हैं और अल्लाह के रसूल के ऊपर एक कंधे पे हसन और एक कंधे पे हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हैं और अल्लाह के रसूल बोसा ले रहे हैं। क्या शख्सियतें हैं। हम लोग तो तरस जाते हैं अल्लाह के रसूल की सपने में जियारत हो जाए, ख्वाब में जियारत हो जाए। वो जन्नत के नौजवानों के सरदार है जो कंधों पे बैठे हैं। तो जब उनसे फारिग हुए तो अल्लाह के रसूल इधर आए और साहबा ने पूछा कि आप इनसे मोहब्बत करते हैं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, और ए अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे तू भी उनसे बुग़्ज़ रख। ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, कोई आम शख्सियतें नहीं हैं जिन्हें आप मिलाने पे लगे हुए कि ये तो छोटे हैं या वो बड़े हैं। ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आप क्या समझते हैं? लोगों ने ये, आप एक चीज देखें, लोग ये चाहते हैं कि हसन और हुसैन का मर्तबा ना किसी तरीके से कम हो जाए, और ये देखने को मिलता है। ऐसा नहीं मिल रहा, देखने को मिल रहा है। वो अपने ईमान की खैर मनाए कि आप ये सोच रहे हैं कि हजरत अहलुल बैत से मोहब्बत ईमान का तकाजा है, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रही है। लोग चाहते हैं कि किसी तरह इमाम हसन इमाम हुसैन का मर्तबा कम हो जाए और हमारे जिनको हम बड़ा दिखाना चाहते हैं वो उनका मर्तबा बढ़ जाए, और ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने जिनके मर्तबे पहले ही जन्नती नौजवानों के सरदार बना दिया है ना, उनका मर्तबा तुम्हारे आबा और अजदाद ने भी अगर कुछ कहा होगा ना तो भी घट नहीं सकता। असल में होता क्या है कि आज भी लोग पूछते हैं कि इतने सहाबा मौजूद थे फिर भी अहलुल बैत को ज़बा कर दिया गया, 72 के 72 पर इतना बड़ा जुल्म ढाया गया, उनकी गर्दनें काटी गई, नेज़ों पर लगा के गर्दनें उठाई गई, इन सब की मौजूदगी में कैसा हो गया ये? और आज हम इसका जवाब देते हैं कि आज भी 60 के तकरीबन मुसलमान कंट्रियां हैं, उसके बावजूद भी फिलिस्तीन आज़ाद नहीं हो पा रहा है। फिलिस्तीन पर इतने जुल्म हो रहे हैं, वहाँ 72 शहीद हुए थे करबला में, यहाँ 72,000 से ज़्यादा बच्चे बूढ़े औरतें शहीद हो चुकी हैं। एक के बाद एक बम गिरता है, एक के बाद एक फायरिंग होती है, ठीक है। उसके बावजूद सब खामोश बैठे हुए, जालिम के सामने खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है बुज़दिल को। और आज भी देखिए आप, सिवाय शिया कंट्री के कोई नहीं खड़ा है फिलिस्तीन के साथ। जितना साथ ईरान ने दिया है उतना अब तक किसी ने नहीं दिया। किसी ने नहीं दिया। फर्स्ट सेकंड ये कि ऐसा ही होता आया है हमेशा, जालिम के सामने खड़ा होना बहुत कम लोगों की बस की बात होती है। जिनके दिलों के अंदर ईमान होता है ना, ईमान की आग जिनके अंदर होती है, वो जालिम के सामने खड़ा होता है। जो लोग शहीद होने से डरते नहीं है ना, वो खड़े होते हैं। जिनके दिल में मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत आ गई ना, वो फिर मौत से डरते हैं। लिहाजा यही वजह है कि दुनिया की सारी मुस्लिम कंट्रीज इस वक्त अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नहीं बोल सकती, वो खामोश है। सिर्फ एक कंट्री है जो बोल रही है, वो ईरान है। बहरहाल हम वाक़या करबला से यहाँ आ गए क्योंकि बहुत सिमिलर है दोनों चीजें। वहां भी जुल्म हो रहा था, सब खामोश थे, यहाँ भी जुल्म हो रहा है, हजारों लोग जा चुके हैं, बच्चे बूढ़े जा चुके हैं, पर सब खामोश हैं। टॉपिक कुछ और है, टॉपिक मुहर्रम का है। तो मुहर्रम के जो 9 और 10 तारीख है, सही मुस्लिम के अंदर आता है कि यहूदी भी 10 तारीख का रोजा रखा करते थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये भी 10 का रखते हैं तो हम 2 रखेंगे रोजे, हम 9 और 10 का रखेंगे या 10 और 11 का रखेंगे। अब देखें, अल्लाह के रसूल ने तो ये 2 रोजे कहे थे और फरमाया था कि तुम्हारे गुज़िश्ता साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि सिर्फ 40 साल के बाद इन 2 रोजों में इतना गम छुप जाएगा, इतना गम छुप जाएगा कि वो रोजा थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि अहलुल बैत ने पानी नहीं पिया था तो हम भी पानी नहीं पिएंगे, शिद्दत इख्तियार कर लिए। लेकिन हमने ना इसको समझा नहीं ठीक से, हमारे नौजवान ने इसको ठीक से समझा नहीं वाक़या करबला को। जिस तरह से मेरे जन्नती नौजवानों के जो सरदार हैं मौला हुसैन, मेरे इमाम, उन्होंने मुझे ये बताया कि नमाज का क्या मर्तबा है, जिस तरह उन्होंने मुझे तालीम दी कि बेटा मुझे मेरे नाना दिखाई दे रहे हैं,
आंख लग गई खेमे में, तो आप उठे एकदम से और जुमे की नमाज के बाद आप उठे और फिर निकले आप, क्योंकि आप लीड कर रहे थे, बाकी के जो लोग थे ना उनको लीड कर रहे थे कि अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, अब तुम जाओ। तो थोड़ी देर को आंख लग गई तो मुस्कुराने लगे। तो बहन ने पूछा क्यों मुस्कुरा रहे हो, बताओ बाहर जंग हो रही है और मौत सर पर है, आप मुस्कुरा रहे हो। फरमाने लगे कि मैंने नाना को देखा है। नाना कह रहे हैं कि बेटा मैं तुझे लेने आ गया हूँ। अब ऐसी हालत में तो नमाज जा सकती थी, कहते नाना तो लेने आ गए हैं। जो सबसे पहले जिस शख्स का कदम जन्नत में पड़ेगा वो मेरे नाना है, तमाम नबियों के नबी। अब वो मुझे लेने आ गए हैं तो नमाज छोड़ देते हैं, लेकिन आपने फरमाया जाओ इनसे कहो हमें जुमा पढ़ना है, और उन्होंने इजाजत नहीं दी जालिमों ने। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बदबख्त ने कहा कि तुम्हारी तो नमाज ही नहीं होगी। आपने फिर भी फरमाया कि हम सलातुल खौफ पढ़ेंगे, आधे लोग जंग करें, आधे उनको कवर करें, कवर अप करें, और आधे नमाज पढ़ें। फिर जिन्होंने नमाज पढ़ ली थी वो जंग करें और बाकी नमाज पढ़ें कवर अप करके। तो मेरे इमाम ने मुझे नमाज का पैगाम दिया। अब मैं ढोल और मातम देखने की वजह से नमाज छोड़ दूं मेरे इमाम की, ये कितना बड़ा जुल्म करूंगा फिर मैं आज। बिल्कुल बहुत बड़ा जुल्म होगा। ये वो लोग हैं जिन्हें नमाज की अहमियत ही नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि अल्लाह के रसूल ने जाते वक्त, इस दुनिया से जाते वक्त 2 बातें कही, अस्सला वमा मलकत ईमानुकुम, ए मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना। और यही पैगाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने दिया कि मौत तो सर पे खड़ी हो सकती है और नमाज का अगर वक्त हो गया है और मैं इस हालत में हूँ कि मैं नमाज पढ़ सकता हूँ, अब मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। और मेरी ये बात भी उन्हें पता होगी, उन्हें भी ये बात पता होगी अगर मैं नमाज छोड़ दूंगा ना तो मेरी जन्नत में कोई फर्क नहीं आने वाला। लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो करके दिखाया जो उनके नाना ने उनसे कहा था, इस दुनिया से जाते वक्त जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने करके दिखाया। अब ये देखें, हसन और हुसैन कोई छोटी शख्सियतें नहीं, बहुत बड़ी शख्सियतें हैं। ये एक पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो लोग अम्मा आयशा पे तोहमत लगाते हैं कि झूठी हदीसें बयान करती थी नाउजुबिल्लाह, वही हसन और हुसैन के फदाइल भी बयान कर रही हैं, वही अली इब्न अबी तालिब की फदाइल बयान कर रही हैं। तो ये तो हो नहीं सकता एक म्यान में 2 तलवार हो जाए, एक म्यान में एक ही तलवार होगी। यहाँ पे एक दफा क्या हुआ, और ये रिवायत भी सिर्फ अम्मा आयशा की से आई है और किसी से नहीं आई है। अम्मा आयशा फरमाती है कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने पेश हुआ काली चादर के साथ, आपने सुनी होगी हदीस। तो इतने में हुसैन इब्न अली आए, हसन इब्न अली आए, उन्हें अपनी चादर के नीचे ले लिया। फिर हुसैन इब्न अली आए, उन्हें अपनी चादर के नीचे ले लिया। फिर सैयदा फातिमा आई, उन्हें अपनी चादर के नीचे ले लिया। फिर आखिरी में मौला अली आए, उन्हें अपनी चादरों के नीचे ले लिया, और 5 खुद। ये 5 लोग एक चादर के नीचे मौजूद हैं। और अल्लाह के रसूल ने फिर सूरह अज़ाब की आयत नंबर 33 तिलावत फरमाई और कहा कि ए नबी के घर वालों, जो इस आयत में है, आयत का तर्जुमा है कि ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो बस तुमसे इतना ही चाहता है कि तुम्हारे अंदर से तमाम चीजों, नापाक चीजें, उन्हें खत्म कर दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दे। ये अहले बैत का मकाम है, किसी और का नहीं है। अल्लाह के रसूल ने गदीर खुम पे 2 चीजें हमारे लिए भी छोड़ी, हज्जतुल विदा पे कुरान और मेरी सुन्नत, और गदीर खुम पे कहा कि मैं तुम्हें 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, तरगीब दिलाते रहे। कुरान कुरान कुरान, इसमें नूर है, इसमें हिदायत है, जो इसे पकड़ेगा गुमराह नहीं होगा, जो इसे छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और दूसरा मेरे अहले बैत हैं, इनके मामले में मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ, इनके मामले में मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ, इनके मामले में मैं तुम्हें अल्लाह से खौफ दिलाता हूँ। और उम्मत ने 50 साल बाद क्या किया, अल्लाह के रसूल के जाने के बाद उलट किया उम्मत ने, कुरान को छोड़ दिया और अहले बैत को छोड़ा ही नहीं, एक को भी नहीं छोड़ा। एक वो बीमार थे, बाकी सबको ही ज़बा कर दिया। अब अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे हैं तो मुझे अपने इमाम की जिंदगी देखनी चाहिए कि मेरे इमाम ने क्या मातम किया है, क्या आपने ढोल बजाए हैं 10 दिन मुहर्रम के। अगर मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाए हैं और ताज़िया निकाला है तो मैं भी निकालूंगा। हाँ, और अगर उन्होंने नहीं निकाला तो ये उनकी सुन्नत तो नहीं है, और अगर उनके बाद आने वालों ने निकाला तो फिर तो उनके बाद वालों की तो कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि कुल्ला बिदअतिन दलाला फिर कुल्ला दलालतिन फिन्नार। अब ये जिद करना कि नहीं ये जो ढोल है ये हुसैन का डंका बज रहा है, ऐलान हो रहा है, डंकों से और ऐलान से हुसैन इब्न अली का मकाम नहीं बढ़ेगा, आपका मकाम बढ़ेगा कि ऐ लोगों सुनो, हुसैन इब्न अली की शहादत के लिए पूरी फौज आई हुई थी, लेकिन आपने कहा कि मुझे नमाज पढ़नी है। इससे पता चलता है कि वो नमाज को लेकर कितना सीरियस थे। उन्होंने खाने काबे के बाहर खड़े होकर लोगों से पूछा, सबने मना किया जाने के लिए कि आप मत जाइए, और वही सिचुएशन बनी जो हजरत उमर के जमाने में बनी थी कि आप चक्की का खूंटा है, अगर आप इस वक्त निकल गए यहाँ से तो यहाँ मामला खराब हो जाएगा। आपने लोगों से पूछा, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, मैं खतरे में हूँ या खता पे हूँ? लोगों ने कहा आप खता पर नहीं है, आप खतरे में हैं। फरमाया इसके अलावा और कौन सा इस्लाम है जो हमें ये सिखाता है कि हम खतरे में चले जाएं, खता को छोड़ दें? इस्लाम तो हमें ये सिखाता है कि हम खतरे में चले जाएं और खता को छोड़ दें। यही असल इस्लाम है। ये कौन सा इस्लाम है कि इंसान खता पर आ जाए और खतरे को छोड़ दे? अच्छा, इसमें एक चीज देखें कि जो असल अहले तशय्युअ हैं, जो पाकिस्तान में भी कुछ मौजूद हैं, ईरान इराक में भी मौजूद हैं, वो खुद ये कहते हैं पता नहीं कौन सी कौम मुसल्लत हो गई है जो ढोल ढमक के बजा के हुसैन का डंका बजाना चाहती है। हाँ, ये असल में एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, और ये हर धर्म में मिलेंगे आपको, जिनका ताल्लुक एजुकेशन से नहीं होता, जो बुकिश नहीं होते। शहंशाह जवाद नकवी पाकिस्तान के अहले तशय्युअ के सबसे बड़े आलिम हैं,
وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حسین علیہ السلام نے کر کے دکھایا امت نے، اور ساتھ میں کہا شیعوں نے بھی اسے چھوڑ دیا اور ہماری قوم نے اسے چھوڑ دیا، لیکن جو غیروں نے کرا اس انہوں نے اڈاپٹ کرا ہے۔ وہ ڈنکا ہی بجا رہے تھے، وہی امت نے اڈاپٹ کر لیا کہ حسین کے ماتم پہ یا یہ کرنے سے حسین کا ڈنکا بجے گا، حسین علیہ السلام کے شہید ہونے پہ ماتم کرو اور اپنے آپ کو خوریزی کر لو، ڈھول ڈھمک کے بجاؤ، لوگوں کو پریشان کرو۔ میرا یہ چیلنج ہے، میں چیلنج کرتا ہوں تمام اہل تشیع آیت اللہ امام کو کہ جتنے صحابہ ہیں اور امام زین العابدین سے، ان سے 10 محرم کو یہ پورے 10 دن میں آپ ایک جلوس، جھولے اور تعزیے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ثابت کر دو، میں اہل تشیع ہو جاؤں گا اور میں بڑھ چڑھ کے اس کو کروں گا، سنت سمجھوں گا اس کو کرنا۔ کوئلوں کا ماتم، خون کا ماتم، گن کا ماتم، ٹھیک ہے، پسٹل سے اب گن کے بھی ماتم۔ بہرحال میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا یوتھ یا پھر جو شیعہ یوتھ ہے وہ تو بڑی محبت کرتا ہے، اہل تشیع جو ہے ہمارے شیعہ بھائی اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن محبت میں غلو کیوں کر رہے ہو؟ جب امام زین العابدین نے یہ سب نہیں کیا تو آپ یہ سب گند کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ اس کی وجہ میں آپ سے بہت آسان لفظوں میں کہوں تو مولا علی کے بارے میں ایک فضیلت آتی ہے، اور وہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کے جیسی ہے، ایک گروہ تو تیرے سے بغض رکھ کے جہنم میں چلا جائے گا اور ایک گروہ تیرے سے محبت میں غلوف کر کے جہنم میں چلا جائے گا۔ تو غلوف جو کر رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جو آج کے دور میں جنہوں نے بکش نہیں ہے، جو یہ نہیں جانتے کہ غلوف کی مقدار کتنی ہو جاتی ہے، کہ اگر میں نیوٹرل رہنا چاہتا ہوں تو وہ کتنا ہے، اور اگر میں تھوڑا سا بھی اس سے زیادہ گیا تو میں غلوف کر جاؤں گا۔ جیسے مولا علی کو نصیریوں نے خدا بنا دیا اور مولا علی نے اسے زندہ جلا دیا، جس نے یہ کہا تھا پہلے، سب سے پہلا جو شخص تھا یہ کہنے والا کہ اگر تو اپنی بات سے نہیں پلٹا تو میں تجھے زندہ جلا دوں گا۔ تو اس بدبخت نے پتہ کیا کہا ہے؟ اس بدبخت نے کہا ہے کہ خدا تو آزمائش لیتا ہے، آپ بھی تو آزمائش لے رہے ہیں، تو اسے زندہ جلایا گیا ہے، لیکن نصیریت ختم نہیں ہوئی ہے، آج بھی لوگ علی کو خدا مانتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا، میری تو خود لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے، حالانکہ وہ بھائی چارے میں بات کرتے ہیں، زیادہ کچھ ایسے ایکسٹریمسٹ بات نہیں کرتے، تو ان لوگوں کا یہ کہنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو خمیرہ تھا وہ مولا علی کے سامنے گوندا گیا ہے۔ یہ جو باتیں بولتے ہیں یہ خیر اہل تشیع اچھے لیول کی تو نہیں ہے، یہ غالی شیعہ ہیں، کم بخت شیعہ، جن سے اصل اہل تشیع بھی پریشان ہے۔ جیسے سنیوں میں قبر پجاری ہیں، ویسی شیعوں کے اندر غالی شیعہ ہے۔ آپ ان کو شیعہ نہ سمجھیں، نہ شیعہ سے نفرت کریں، یہ بہت بڑھیا لوگ ہیں۔ ایون آپ آپ روح اللہ خمینی کی طرف دیکھیں، ان کے فتوے دیکھیں، ان کے فتووں سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کو ان کی نظر میں وہ خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ، پہلے خلیفہ ان کی نظروں میں جو ہے، تو شہنشاہ جواد نبی کی نظر میں بھی دوسرے خلیفہ ہیں، اور ان کے بڑے عالم ہیں، اس کے بعد نہیں مانتے۔ ہاں نہیں، ان کا عالموں سے بھی کوئی لینا دینا نہیں، یہ وہی لوگ ہیں جیسے میں نے بتایا نا کہ سنیوں میں قبر پجاری ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنی قبر پجاری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شیعوں میں کچھ ہوتے ہیں جو حرام کام کرتے ہیں، سارے مشرکانہ عقیدے رکھتے ہیں۔ ایون امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی اور وفات تک توحید پر ہی تو رہے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ان کو بولو جنگ بجاتے ہیں تو بجائیں، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میرے نانا کی معراج ہے نماز، اور میں پیغام دوں گا۔ تو یہ تو توحید تھی کہ میں ظلم نہیں ہونے دوں گا، میں کھڑا ہوں گا تمہارے خلاف۔ لوگ امام حسین یوتھ کی کتنی اچھا، نوجوان کے سردار کیوں ہیں، بوڑھوں کے سردار کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ خود یوتھ تھے اس وقت، اور یوتھ ہونے کے بعد انہوں نے ظلم کے خلاف کام کیا، اور جن کے خلاف وہ کام کر رہے تھے ان کو وہ اتنے برے لگے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے اتنی نفرت دکھائی کہ 2 سال کے عبداللہ کے بھی تیر مارا ہے گلے میں، تو یہاں سے ان کے تیر پار ہوا، اور عصر تک سب 72 شہید ہو گئے۔ اس کے بعد گھوڑے بلوائے اور روند دیا سب کی باڈی کو، کوئی کفنانے دفنانے والا بھی نہیں۔ اس بدبخت نے کوئی چھوٹا کام نہیں کرا، اس سے تو اللہ بہت بڑھیا طریقے سے۔ یہ دشمنی اس وجہ سے تھی کیونکہ انہوں نے، امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ یوتھ ایکٹیو ہو جائے، کیونکہ وہ خود یوتھ تھے، نوجوان تھے، نوجوان ہو کر کے انہوں نے ظلم کے خلاف کام کیا اور شہید ہو گئے۔ تو پیغام کیا ملا کہ اسلام نہیں چھوڑنا ہے، ظلم کے خلاف کام کرنا ہے۔ آج بھی اگر نوجوان یہ چیز اڈاپٹ کر لے، ہمارا نوجوان اہل تشیع اور اہل سنت،
ہم سنی یعنی ہم مسلمان کے جو یوتھ ہے اگر اب وہ یہ کام کر لیں کہ اسلام کی کسی چیز کو نہ چھوڑے, جیسے میرے امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی ہے اور امام حسین نے شہید ہو گئے ہیں آپ مظلومانہ, لیکن آپ نے ظلم کے خلاف کام کیا, آخری وقت میں بھی آپ ڈٹے رہے. یہ نہیں کہ نہیں میں سرنڈر کرتا ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ ہوں, دھیرے دھیرے کر کے کر لیں گے چیزوں کو, دھیرے دھیرے میٹھی میٹھی دعوت دیتا ہوں میں ان کو, میٹھی میٹھی تھوڑا سا نماز کی طرف بلاتا ہوں, فضائل اعمال پڑھ. ہر چیز میٹھے میٹھے کر کے نہیں ہوتی. سلام توحید تو میٹھی ہوتی نہیں, اور امام حسین نے بات توحید کی تھی. وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ سسٹم خراب ہوتا جا رہا ہے, دھیرے دھیرے خراب کر رہے ہیں, حکومت لیا ہے, یہ وہ کام نہیں کر رہے جو رسول اللہ نے کہا ہے. یہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے, وہ چاہتے تھے اپنی بادشاہت, ملوکیت چاہتے تھے وہ, اور انہوں نے وہ کر لیا. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہاں بہت بڑا گولڈن کوٹ کہہ رہا ہوں کہ حسین علیہ السلام شہید ہو کے بھی امر ہے. بالکل یہ بات ٹھیک ہے, اللہ پورا قرآن اس کے سراؤنڈ گھومتا ہے. میں بہت بڑی بات بولنے کے لیے جا رہا ہوں, جس نے اللہ کو کھو دیا اور پوری دنیا جیت لی وہ ہار گیا. جس نے اللہ کو جیت لیا اور حسین ابن علی کی طرح شہید ہو گیا, 72 کے ساتھ شہید ہو گیا, اپنا سر نیزے پہ چڑھا لیا, وہ جیت گیا. کسی شخص نے کبھی آج تک اپنے بچے کا نام یا اپنا نام یزید نہیں رکھا, لیکن ہر گھر میں حسین ہے, گھر گھر میں حسین ہے. حسین زندہ ہے ہمارے دلوں میں, یزید اسی دن پلیت ہو چکا تھا. جیسے آپ نے ابھی حسن و حسین علیہ السلام کے نام سے بات کری ہے, یہ نام بھی پہلے کسی کے رکھے نہیں گئے تھے. مولا علی کے یہاں جب حضرت حسن پیدا ہو تو اللہ کے رسول آئے اور پوچھا مولا علی سے کہ کیا نام رکھا ہے, تو وہ کہتے ہیں حرب, جنگجو. کہتے ہیں نہیں, اس کا نام ہوگا حسن. اور جب حضرت حسین پیدا ہوا تو پھر آئے, پھر مولا علی سے پوچھا کہ اس کا کیا نام رکھا ہے, کہ جی جعفر. کہ نہیں, اس کا نام ہوگا حسین. اور یہ وہ 2 نام ہیں جو اللہ نے مجھ سے کہا ہے یہ رکھو, کیونکہ یہ نام اب تلک کسی اور کے نہیں رکھے گئے ہیں پوری زندگی, پوری دنیا میں. اب جب سے آدم بیٹھے ہیں, جب سے آدم پیدا ہوئے, جب سے اب تلک یہ نام کسی کو نہیں ملے, یہ اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے. اچھا میں ایک چیز یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں, جو لوگ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان سے بغض بھی رکھتے ہیں, تو مجھے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نفرت کرتے تھے اہل بیت سے, ایسی ایسی باتیں وہ اپنے پاس سے گڑھتے ہیں, تو مجھے ایک بات بتائیں کہ پھر حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اہل بیت کے فضائل بیان کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں, حدیث ہے, حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ محمد کے قرب کو آل محمد میں تلاش کرو. وہ تو کہتے ہیں مجھ میں تلاش کرو, میں پہلا خلیفہ ہوں. نہیں, لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ محمد کے قرب کو آل محمد میں تلاش کرو, ان کے گھرانے میں تلاش کرو, حسن حسین کے اندر تلاش کرو, علی کے اندر تلاش کرو, سیدہ فاطمہ کے اندر تلاش کرو. وہ تو یہ کہتے کہ میں بھائی پہلا خلیفہ ہوں, میرے اندر تلاش کرو. نہیں, حضرت بلال نے اذان دینی چھوڑ دی, پھر خواب میں اللہ کے رسول دکھائی دیے, آپ واپس آئے مدینہ, فرمایا میں اذان نہیں دوں گا. سارے صحابہ نے ضد کر لی کہ آپ ایک بار اذان دے دیجیے, تو کس کو آگے کیا تھا؟ حضرت حسن اور حسین نے ضد کری تھی کہ آپ نماز دیجیے, آپ میرے نانا کے مؤذن تھے. آپ نے فرمایا کہ تم تو میرے آقا کے بچے ہو, میں تمہیں منع نہیں کر سکتا, تو اذان کفارہ دیا, لیکن حسن و حسین کی قسم نہیں توڑی. ارے یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہزاروں کا مجمع کا سجدہ لمبا ہوتا تھا. رسول اللہ سجدے میں جاتے تھے نا, حسن و حسین پڈی میں آ کے چڑھ جاتے تھے آپ کی کمر پہ, اور سجدہ ہو گیا لمبا, جاؤ اور لمبا اور لمبا. اور پیچھے سے کوئی صحابی سوچتے تھے سجدے کی حالت میں کہ خیر تو ہے, اللہ کے رسول اٹھ نہیں رہے, کوئی 15 منٹ ہو گئے, 20 منٹ ہو گئے. اب جو دیکھا ہے کسی نے سر اٹھا کے سجدے میں سے, تو حسن حسین دونوں بیٹھے ہوئے کندھے کے اوپر. کسی نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ بچوں کو ہٹا دیں اس پہ سے, تو آپ علیہ السلام نے منع کر دیا, کھیل لیں دو میری کمر پہ, نماز لمبی ہو رہی ہوتی رہے. یہ مقام تھا. لیکن ہمیشہ سے گمراہی اختیار کرنے والے لوگوں نے, جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا, جنہوں نے حدیث چھوڑ دی, جنہوں نے بدعت اپنے اندر داخل کر لی, ان کے اندر اللہ کی طرف سے نفرت پائی جاتی ہے. وہ نفرت بھی اس لیول کی ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سارے فضائل چھوڑ دیتے ہیں. ہاں, مجھے بھی آج بڑا ڈر ہے کہ ہمیں بھی بہت سیکنڈز کے اندر لوگ کافر کہہ دیا کرتے ہیں کہ قرآن کو فالو کرتا ہے, کہتا ہے اللہ سے مانگو تو یہ تو کافر ہے. یہی کلمہ حضرت حسین کہا کرتے تھے, اور یہی نفرت جو آپ کے اندر ہے یہ ان کے اندر تھی, یزیدی لشکر کے اندر. اسی لیے انہوں نے سوچ سمجھا نہیں اور سب کو شہید کر دیا طاقت کی زور میں آ کر. آج بھی یہی ہوگا, اگر قبر پجاریوں کی حکومت کسی کنٹری میں آ جائے تو یہ وہی کریں گے جو یزید کے لشکر نے کیا اہل بیت کے ساتھ. سب کو شہید کرنا, یہ قتل کرنا, یہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہماری بات کیوں نہیں ماننا, ان کو کر دینا پڑا, کیونکہ ان کا بڑا یہ لکھ کے گیا ہے کہ یہ تو واجب القتل ہے. بہرحال ٹاپک کچھ اور ہے. جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے حسن و حسین
چلتے چلتے مطلب لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے خطبہ چھوڑ دیا اپنا اور جا کے انہیں اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور دوبارہ ممبر پہ تشریف لائے اور کہا کہ واقعی اللہ نے سچ کہا ہے کہ مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. ان کے لڑکھڑانے نے مجھے بولنے سے روک دیا. جب یہ لڑکھڑا رہے تھے تو میں بول نہیں پا رہا تھا. تو یہ تو وہ شخصیتیں ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے وہ مقام دے دیا ہے جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. اور انہی شخصیتوں کو ایسے شہید کر دینا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے اس وقت کے سامنے حضرت حسین علیہ السلام کا سر لایا جا رہا ہے ایک تجلے میں پیش کر کے اور وہ ان پہ چھڑیاں بھی مار رہا ہے اور خود ہی تعریفی کلمات بھی کر رہا ہے کہ میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا, میں نے ایسی چمک آج تک نہیں دیکھی کسی کے مرنے کے بعد. تو پیچھے سے صحابہ کھڑے ہو گئے کہ اے بدبخت ان چھڑی کو اس ہونٹوں سے ہٹا لے, میں نے اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو ان چہرے پہ لگتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. وہ اس کم بخت کو اس وقت بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے غلط کر دیا ہے. اس حدیث کے اندر, یہ بخاری کی حدیث ہے, اس حدیث کے اندر امام بخاری نے حضرت حسین کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگایا ہے اور اس کی جب ترجمہ ہوا ہے تو اردو میں جب لکھا ہے تو وہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال یہ ایک بہت پرانی رنجشیں تھی دلوں کے اندر جس کو مٹانے کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ کوئی بھی سنی محرم کے موقع پر شیعوں کی نفرت میں بیان نہ دے, بیان دے اہل بیت کے فضائل میں, کیونکہ مجبور ہے, اسے دینا ہی پڑے گا. یہ اتنی بڑی مجبوری ہے کہ جہنم اس کی واجب ہو جائے گی اس کے اوپر, کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو ان سے بغض رکھے اے اللہ تو بھی ان سے بغض رکھے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی تجھ سے محبت کرے گا صرف مومن اور تجھ سے نفرت کرے گا منافق. تو ان لوگوں سے محبت کر کے ہی تو اللہ کے رسول ایمان کا یہ سمجھیے لٹمس ٹیسٹ ہے یہ. بالکل بالکل. لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں پورا واقعہ کربلا اسٹڈی کروں اور اس میں سے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ نوجوانی کی حالت میں اللہ کا فرما بردار بننا, موت سر پر ہو, گردنیں کٹ رہی ہوں پھر بھی نماز نہیں چھوٹ سکتی, ظلم کے خلاف کھڑا ہونا, چاہے ہمارا گھرانہ ہمیں منع کر رہا ہو, چاہے لوگ منع کر رہے ہوں. کتنے لوگوں نے منع کرا تھا. ایون ہمارے استاد مولانا مودودی سے پوچھا گیا ہے کہ جب لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہیں کری. انہوں نے پوچھا کہ جب امام حسین نے نہیں کری تو باقیوں نے کیوں کر لی, جو نبی کا نواسا ہے, جس کے گھر کی لیگیسی ہے, جب اس نے نہیں کری. ان سے زیادہ علم تھا ان لوگوں کو جن کے گھر میں دین ہے, ان سے زیادہ جنہوں نے پیدا ہوتے ہی رسول اللہ کی صورت دیکھی ہے, جن کو گھٹی رسول اللہ نے دی ہے, جن کو لڑنا رسول اللہ نے سکھایا ہے, جن کو تلوار چلانی اللہ کے رسول نے سکھائی ہے, جن کو قرآن, جنہوں نے پہلے دن سے نماز اللہ کے رسول کے پیچھے پہلی صف میں پڑھی ہو. ان سے زیادہ علم تھا ان لوگوں کو جو خلافت کے حقدار بننے پھر رہے تھے. اور دیکھو کیا کرا انہوں نے آخر میں آ کے, پورے اہل بیت کو صفا کروا دیا. لہٰذا رزلٹ پہ بات کرنی چاہیے لوگوں کو, ٹھیک ہے. رزلٹ یہ نکلا کہ نفرت کی وجہ سے پورا اہل بیت ذبح کر دیا گیا اور وہ لوگ اہل بیت وہ اپنے کام کر کے گئے. اپنا کام کیا کہ ظلم کے خلاف کام کر کے گئے, نماز نہیں چھوڑی, اسلام کو نہیں چھوڑا, اور اللہ کے بتائے ہر حکم کے لیے وہ لوگ شہید ہو گئے. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی شخص کا 9 اور 10 کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو وہ 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے. یہ صحیح. ایک بات میں بہت چھوٹی سی وما علینا الا البلاغ المبین.